تو میں بڑھنا چاہوں گا، کچھ آپ سے فقہی سوالات کرنے ہیں۔ روزے کے متعلق بے شمار سوالات ہیں، لیکن کچھ ہمارے ناظرین نے ہمارے تک سوالات پہنچائے جو ہمیں ہمارا پروگرام باقاعدہ دیکھتے ہیں، کچھ ایسے سوالات جو آج کے وقت کی ضرورت ہے، جو جدید سوالات ہیں، جو پرانے دور میں ہمیں اتنے نہیں ملتے تھے۔ لیکن ان میں سے پہلے میں ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کون کون سی امراض ہیں، وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑنے کی ہمیں اجازت ہے۔ قرآن پاک میں بھی مریض کے بارے میں، سفر کے بارے میں آیا ہے۔ تو وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو آیا کیا اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ہمیشہ کے لیے اس کو معاف ہو گیا، یا اس نے کفارہ دینا ہے، یا بعد میں روزے کا اعادہ کرنا ہے، یا اس نے کس انداز میں اس روزے کی ادائیگی کرنی ہے؟ اس پہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ کن کن مرض میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں کے لیے روزہ چھوڑ دینا اور چھوڑنے پر اس کا کفارہ ہے یا نہیں۔ جی، اس میں کچھ مردوں کے لیے ہے، کچھ عورتوں کے لیے۔ ایک مرد وہ ہوتا ہے جسے ہم بڑی عمر کا کہتے ہیں، زیادہ عمر ہو چکی ہے، اس کا بیماری کی حالت میں اور بڑھاپے کی حالت سے واپس لوٹنا ناممکن بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں کہ وہ دوبارہ بحال بھی نہیں ہو سکتے طبی نقطہ نظر سے، جی، ظاہری اسباب سے۔ ایسے شخص کے لیے متبادل روزہ رکھوانا اور سحری کروانا حکماً جائز ہے۔ صحیح، افطاری بھی کروائے ایک شخص کو اور سحری بھی کروائے۔ جی، ان کے علاوہ قے آتی ہے، اس پر دو قسم کے پہلو ہیں۔ اب ایک انسان خود قے کرتا ہے، ایک غیر ارادی طور پہ ہوتی ہے۔ خود کرتا ہے تو اس پر کفارہ ہے، اگر غیر ارادی طور پہ کرتا ہے تو پھر کفارہ نہیں، پھر اس کا کفارہ نہیں، چونکہ اس نے ارادی طور پہ نہیں کی، وہ خود ہوگی، اس پر کفارہ نہیں۔ ایسے ہی جیسے جو خواتین ہیں وہ ہر مہینے میں ان کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو روزے بھی رہ جاتے ہیں۔ نماز کا کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، لیکن رمضان شریف کے روزے 1 2 4 جتنے بھی رہ جاتے ہیں ان روزوں کا کفارہ، ان روزوں کی قضا ہے۔ صحیح، ان روزوں کی قضا ہے۔ وہ نفاس میں ہوتی ہیں خواتین یا حیض میں ہوتی ہیں خواتین۔ ہاں، بچے کے دودھ پلانے کے جب وہ موقع ہوتے ہیں ان پر بھی دودھ پلا سکتی ہے، بچے کی بہتری کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بھی قضا ہے۔ صحیح، ہاں، اس کی بھی قضا ہے، سوائے رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ رہ جائیں تو نمازوں کے ہر مہینے اور قضا نہیں دے سکتی، روزے جتنے رہ جائیں گے ان کی قضا ہے۔ اور قے کا میں نے بتا دیا، حیض و نفاس کا بھی بتا دیا، بچے کے دودھ پلانے کا بتا دیا، اور دوسرا وہ حاملہ ہے، اس صورت میں بھی چونکہ حاملہ عورت کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ غذا کی ضرورت ہے، اور اس صورت میں بھی اگر روزے رہ جائیں گے تو ان روزوں کی بھی قضا ہے۔ روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ جیسے نفاس میں آ جائے نمازیں یا حیض میں آ جائے نمازیں، اور پھر ادھر جا رہا ہوں واپس میں، یہ شرعاً حکم ہے، شرعاً حکم ہے کہ مسافر جس حال میں بھی ہو۔ اب لوگ تصور کرتے ہیں جی اب تو سہولیات ہیں، سہولیات کے اعتبار سے اب روزہ رکھ بھی لی جائے، کوئی حرج نہیں۔ بھئی بات یہ نہیں ہے، رکھنے نہ رکھنے کی بات نہیں کہ ماننے کی بات ہے۔ صحیح، ہاں، روزہ رکھنا نہ رکھنا، پڑھنا نہ پڑھنا یہ الگ موضوع ہے، بات تو یہ کہ ماننا ہے۔ صحیح، جو حکم ہے اس کو ماننا ہے، وہ سہولیات کے اعتبار میں ہے، لیکن ہے تو سفر میں۔ صحیح، اگر مرض میں مبتلا ہے تو بیماری تو ہے، اگر اس میں بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور خود نہ سوچے، بعد اب آپ اپنے ذہن پہ سوال کر لیتے ہیں
کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے مر جانا ہے، نہیں. اگر اس کو مستند ڈاکٹرز یا حکماء اس کو سند کے ساتھ ثابت کریں کہ اب اگر تو روزے میں مزید اپنے آپ کو شمار کرے گا، روزہ دار بنے گا، اس بیماری کے بڑھنے کے خدشات اور زیادہ ہو جائیں گے، تو وہ مستند حکماء اور ڈاکٹرز کی رائے سے وہ چھوڑ سکتے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں میں کمزور ہو جاؤں گا، میری طاقت کم ہو جائے گی، مجھے یہ ہو جائے گا، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اور تھوڑا آگے چلے جائیں تو پھر وہی بات کروں گا میں پھر دوبارہ، چونکہ قرآن و حدیث کا سہارا ضروری ہے. بے شک. اگر انسان جتنی بھی شوگر میں ہے، جتنے بھی وہ مرض میں مبتلا ہے، تو میرا ایمان یقین ہے اور ہر مسلمان کا یقین ہے کہ جب روزہ ڈھال گناہ کی ہو سکتا ہے تو بیماری کی ڈھال بھی ہو سکتا ہے. اگر انسان تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے، اگر گناہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ کی ڈھال ہو سکتا ہے روزہ، تو شوگر کی ڈھال نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر انسان کا یقین کامل ہو جائے تو سارے معاملات میرا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. لا خوف، نہ شوگر کا خوف رہتا ہے، نہ کسی بیماری کا خوف رہتا ہے. ہاں سوچے گا تو بڑھ جائے گا، تقوی پر فائد ہو جائے گا تو کمال ہو جائے گا. صحیح. اس میں کچھ آپ نے اشارتاً بھی ارشاد فرما دیا. اس میں کچھ اسپیسیفک بیماریاں ہیں، جیسے شوگر کے بارے میں آپ نے فرمایا. اگر تو شوگر اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ بیماری بہت آگے والی سٹیج پر ہے تو پھر تو اجازت ہوتی ہے. اس میں ایک اور مرض ہے، سانس کی بیماری بعض لوگوں کو ہوتی ہے، دمے کے مریض ہوتے ہیں، وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. کیا اس میں دو سوال میں کرنا چاہوں گا، کیا اس بیماری کے مریض جو ہوتے ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے انہیلر یوز کرنا ہوتا ہے؟ دوسرا، کیا انہیلر اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو سانس کی اتنی شدت ہو چکی ہے، اتنی شدت کے ساتھ وہ پھول رہا ہے، تو کیا وہ اس انداز میں یوز کر سکتا ہے کہ روزہ بھی قائم رہے اور وہ یوز ہو سکے؟ روزہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے، وہ حلق پہ محسوس ہوتی ہے. حلق پہ چیز محسوس ہونے والی معدے میں جاتی ہے، منہ کے ذریعے بھی جا رہی ہے، منہ کے ذریعے بھی جا رہی ہے. وہ روزہ برقرار تو نہیں رہ سکتا، روزہ برقرار نہیں رہ سکتا. اگر اس کو اس حد تک بیماری عروج پر پہنچ چکی ہے تو وہ دوائی استعمال کرنے سے روزہ خارج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا. صحیح. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے کا کفارہ ادا کرتے ہیں. سانس کی اتنی بیماری ہے کہ وہ سانس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ کسی دوا کے ذریعے یا اللہ کے کرم کے ذریعے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو جو روزے انہوں نے ماضی میں چھوڑے تھے، ان کی جگہ کفارہ ادا کیا تھا، کیا وہ کفارہ کافی ہوگا یا اس کو پھر صحت کی صورت میں وہ دوبارہ روزے رکھنا ہوں گے؟ اللہ کریم جل وحدہ لا شریک نے تو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس سے واپسی مشکل ترین نظر آ رہی ہے. بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے اور وہ بیماری بھی اتنی ذہنی طور پہ ہو چکی ہے، یا دل کی بیماریاں ایسی ہو چکی ہیں کہ اس کا اب واپس نہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بالکل تھوڑا سا دل آپ کا کام کر رہا ہے. یہ معاملہ تو ہے کہ وہ روزانہ سحری اور افطاری کا اہتمام ایک روزے دار کا کرواتا رہے، ساتھ ساتھ اس کا کفارہ ہوتا رہے گا. اور دوسری بیماریاں جو ہے، جوانی ہے، صحت آنے کے امکانات ہیں، تو ان صورتوں میں اگر وہ احتیاطاً کسی کو کفارہ دے بھی رہا ہے، افطاری سحری کروا بھی رہا ہے، تو اللہ نے توفیق دے دی ہے تو ماشاءاللہ پھر حاضر ہو جائے، اللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. بے شک. اس کفارے کا اللہ جیسے انداز میں چاہے اجر عطا فرمائے. میں حکیم اکبر علی خان صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. جو بات ہماری کٹ گئی تھی میں اس کی جانب آنا چاہوں گا کہ سحری میں اکثر لوگ ہوتے ہیں پانی کے 2-4 گلاس اضافی پی جاتے ہیں کہ ہم کافی ٹائم تک پانی کو اپنے اندر محفوظ رکھ سکیں اور پیاس کم لگے. اس میں ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پانی زیادہ پی لینا، کھانا زیادہ کھا لینا، یا جیسے افطاری میں لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے، سحری میں اگر یہ ساری چیزیں کھائیں تو کیا اس انداز میں انسان اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے یا شام تک گزارا ہو سکتا ہے؟ یا اس کے الٹرنیٹو آپ یہ بھی بتائیں کہ کون سی ایسی خوراک بہترین ہے جو انسان تھوڑی مقدار میں بے شک صبح کھائے لیکن شام تک وہ کفایت کر جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط سے کھایا جائے، احتیاط سے پیا جائے، سحری ہو یا افطاری. صحیح. ہمارا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم 2 ٹائم کا پانی ذخیرہ کر لیں، صحیح 2 ٹائم کی خوراک ذخیرہ کر لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی پیا جائے، قطعاً اس سے زیادہ نہ پیا جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 1-2 گھنٹے تک معدے میں رہے گا، اس کے بعد نکل جائے گا اور وہ 2 گھنٹے آپ کو تنگی دے گا، صحیح کوئی قوت نہیں دے گا. تو ایسی صورتحال میں
ہمیں اپنا کھانا اعتدال پر رکھنا چاہیے. بسیار خوری رمضان اور غیر رمضان میں ممنوع ہے، نہ تو شرعی اعتبار سے نہ طبی اعتبار سے. جدید میڈیکل سائنس بھی اس بات سے منع کرتی ہے کہ پیٹ بھر کے کھایا جائے، ضرورت کے مطابق کھایا جائے. صحیح. اور یہی بات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دور سے ہمیں مل رہی ہے. یہی بات ہمارے حکماء اکرام نے ہمیں وضاحت سے فرما دی ہے، اور آج کی جدید سائنس اس بات کی توثیق کر رہی ہے، اس بات کو بتا رہی ہے کہ زیادہ کھانے سے صحت نہیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمائی ہیں. صحیح. اس دور میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے. کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری میں بھی پسند ہے، افطاری میں بھی پسند ہے. سبحان اللہ. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک طبی طریقے سے ایک جیم کی شکل اختیار کی ہے جو سحری میں بھی استعمال ہو جائے بطور جیم کے، اور افطاری میں بطور مشروب استعمال ہو جائے. شعور ٹی وی کی وساطت سے یہ نسخہ ہم اکثر گھر میں تیار کرتے ہیں. آج میں آپ سب لوگوں کے لیے عام کرتا ہوں. 1 کلو کھجور، 250 گرام بادام کی گریاں، چند دانے کالی مرچ، چند دانے چھوٹی الائچی. کھجور کو الگ رات کو بھگو دیا جائے گٹلی نکال کے، بادام کی گریاں الگ بھگو دی جائیں. صبح کھجور کو گرائنڈ کر لیں، بادام کے چھلکے اتار کے کھجور کی پیسٹ میں شامل کر دیں. الائچی اور کالی مرچ ان کو بریک کر کے شامل کر دیں. 1 کلو چینی اور 1 شیشے کا درمیانہ گلاس پانی ڈال کر اس حد تک پکائیں ہلکی آنچ پر کہ چینی حل ہو جائے. اب اگر 4-5 دن میں آپ کے گھر پہ منحصر ہے کہ کتنے افراد ہیں، 4-5 دن تک وہ بغیر کسی چیز کے رہ سکتی ہے. اگر آپ اس کو مہینہ بھر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں پریزرو استعمال کیا جائے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، کہ 1/2 گرام سٹرک ایسڈ، 1 گرام سوڈیم بینزویٹ، یہ عام دکانوں سے مل جانے والی چیزیں ہیں، یہ شامل کر دی جائیں تو یہ سال بھر بھی خراب نہیں ہوتا. اب رہا اس کا استعمال، افطاری کے وقت آپ پانی، دودھ، تخم لنگا یہ ایک بیس بنا لیں. مثلا آپ پانی اور دودھ مکس کر کے اس میں یہ جیم ملا لیں تو بہترین مشروب بن جائے گا. اور بغیر کھائے آپ پانی کے 2 یا 3 گلاس سے اتنی غذائیت حاصل کر سکتے ہیں کہ جیسے 2 یا 3 روٹیاں. صحیح. پیٹ کو افاقہ بھی رہے گا، طاقت بھی رہے گی، اور انشاءاللہ آپ نماز تراویح اور دیگر نوافل میں تقویت محسوس کریں گے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ سحری کے وقت یہی جیم مختلف صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی بھی طرح نہیں کھانا چاہیں تو میٹھے کی صورت 1 یا 2 چمچ کھانے کے بعد کھا لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، قبض نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی، کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ کھانا اعتدال سے کھایا جائے، یہ نہ ہو کہ پہلے جگہ نہ چھوڑی ہو. تو اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس جیم کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ غیر رمضان سے زیادہ قوت محسوس کریں گے. صحیح. روزے کی لذت محسوس کریں گے، نہ صرف کمزور ہونا بلکہ آپ طاقتور ہوں گے، اور خدا نخواستہ کچھ چھوٹی موٹی پرابلم ہوں گی، کوئی معدے کی، جگر کی، تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے. صحیح. یہ تو بہت اچھا ایک نسخہ حکیم صاحب نے ہمیں دیا ہے. اگر اس نسخے پہ بنا کے ہم اپنے گھر میں استعمال کریں تو تھوڑی خوراک اور بہت زیادہ کام دکھائے گی. عام طور پہ ہمارے افطاری کے موقع پہ مشروب استعمال ہوتے ہیں، مختلف قسم کے استعمال ہوتے ہیں،
ان میں کوئی ہمارے دواخانوں سے جو آسانی سے میسر آ جاتا ہے، جو فائدہ مند ہے، جو معدے کی تیزابیت کو بھی ختم کرتا ہو، اس انداز میں ہو کہ انسان کو لذت بھی محسوس ہو اور فائدہ بھی دے، کچھ ایسا ضرور بتائیں جو بنا بنایا ہمیں مل جائے؟ بنا بنا مشروب اگر لینا ہے تو کسی مستند ادارے کا ہونا چاہیے، صحیح، کیونکہ رمضان اور غیر رمضان دونوں حالتوں میں بے یقینی کی کیفیت ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ الائچی کا شربت بہترین مشروب ہے، ہاضمہ بھی ٹھیک رکھتا ہے، منہ سے خوشبو بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ ہر گرمی دل کی گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے رمضان المبارک میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، الائچی کے شربت سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اکثر لوگ دودھ سوڈے کا استعمال کرتے ہیں، دودھ میں بوتل وغیرہ ڈال کر، کیا وہ اس موقع پہ افطاری کے وقت جب بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے اچانک وہ پیٹ میں ڈال دینا اتنا کچھ، وہ کیا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ نہیں، ایسی صورت میں یہ غلط ہے۔ ایسی صورت میں یہی چاہیے کہ ہم چند کھجورے کھا لیں، دودھ پی لیں، دودھ سوڈے سے لاکھ درجے بہتر رہے گا۔ صحیح، دودھ پی لیں، اگر اسے اور اچھا کرنا ہے الائچی کا شربت ملا لیں، کوئی برانڈ شربت جیسے روح افزا ہے، جامع شیری ہے، کوئی شربت ملا لیں۔ صحیح، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر بہترین طریقہ یہ ہے کہ دودھ ہو یا پانی ہو، شکر کا استعمال کیا جائے۔ صحیح، یہ فوری پانی میں حل ہو جانے والی چیز ہے، کوئی تردد بھی نہیں ہے۔ جس طرح شربت ہم نے دکان سے خرید کے لانا ہے، اس طرح شکر لا کے گھر میں رکھیں تو سب سے بہترین مشروب، خوش ذائقہ مشروب شکر کا بنے گا۔ صحیح۔ اکثر لوگ ہمارے ویسے ہے تو کیمیکل ٹینک کی شکل میں یا اس طرح کے کچھ پاؤڈرز ہوتے ہیں، وہ عام دنوں میں بھی یقیناً نقصان دہ ہیں، کیا رمضان المبارک میں وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں، یا اگر کوئی استعمال کرے تو کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز کھا لے کہ جس کے ساتھ انسان کو اعتدال کا رہے؟ چینی کے بغیر میٹھا کرنے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے نام مختلف ہیں۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ دل کو کمزور کرتے ہیں۔ صحیح، ہمیں کم میٹھا قبول ہونا چاہیے، مٹھاس سے میٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو صحیح، کیمیکل والی مٹھاس ہے یہ دل کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ جو امراض گردہ کے مریض ہیں وہ اسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ میں تو کسی کے لیے بھی اسے فائدہ مند نہیں سمجھوں۔ صحیح۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں حکیم صاحب نے ہمارے سوالات کے جواب دیے۔